السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلباء، بحمد اللہ و بعونی جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ 25واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے موجود ہے، اور کتاب الایمان کے سلسلے میں یہ مختلف ابواب اور احادیث آ رہی ہیں، تو آتے ہیں دیکھتے ہیں بغیر کسی پرتکلف تمہید کے کہ آج کا یہ جو ہمارا سبق ہے اس میں پہلی حدیث، اس کا ٹاپک کیا ہے اور کس راوی سے یہ مروی حدیث ہے اور کون سی کتاب میں ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ عنوان آ گیا ہے، حدیث کا عنوان لوگوں کی مثال سونے اور چاندی کی کانوں کی سی ہے۔ گویا کہ لوگ اپنی عمدگی، اپنی کوالٹیز اور اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف اس اللہ کی زمین میں اپنے جو کارنامے سر انجام دیتے ہیں، تو کچھ جاہلیت میں جو لوگ تھے صاحب علم و فضل بھی تھے، اور پھر اس طرح جہالت میں بھی، پھر اسلام اللہ نے ان کو عطا کیا اور اس میں انہوں نے وہ کارنامے دکھائے اور اسلام کو فائدہ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حدیث 201۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس معادن، کہ لوگ کانے ہیں، معدن کی جمع جیسے معدنیات ہوتی ہیں، جیسے ہم وہ زیر زمین قدرتی ذخائر خزانے جن کے معدنیات، تو لوگوں کی مثال ایسے ہے کمعادن الذهب والفضہ، جس طرح کے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح لوگ جو ہیں وہ کانے ہیں، کانوں کی طرح ہیں، اپنی صلاحیتوں اور اپنے جو اللہ کے عطا کردہ جو اپنے ان کے اخلاقی اعتبار سے، اسی طرح ان کی جو کوالٹیز ہیں ان کے اعتبار سے، خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا یا فقہوا، ان کے بہتر جو ہیں وہ جاہلیت میں، وہی ان کے بہتر اسلام میں بھی ہیں جب وہ تفقہ کریں، یعنی تفقہ فی الدین، یا دین میں سوجھ بوجھ رکھیں یا معاملات میں سوجھ بوجھ رکھیں، تو بڑے وہ باصلاحیت ہیں، جیسا جہالت میں ان کے کارنامے تھے اور وہ باصلاحیت تھے، اسی طرح وہ لوگ جو ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ اور زیادہ ان میں مزید اسلام کی برکات سے بھی اور چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اذا فقہوا، خاص طور پر جب کہ وہ تفقہ فی الدین کی، یعنی دین میں سوجھ بوجھ اور اس بارے میں تگ و دو کریں، تو گویا کہ یہ علم یا شریعت کے علوم کی جو سوجھ بوجھ ہے یا اکتساب علم ہے، شرعی علوم، اس کے بارے میں یہ فضائل میں حدیث آئی ہے۔ رواه مسلم، مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جیسے زمین کی کانوں کی قیمتوں اور صلاحیتوں میں اختلاف ہوتا ہے، اسی طرح لوگوں کے اخلاق و کردار، ان کی صلاحیتوں اور خوبیوں میں بھی خاصا اختلاف پایا جاتا ہے، کہیں قیمتی اور کہیں ادنا اور سستی دھاتیں ہوتی ہیں۔ تو جس طرح ایک قیمتی دھات بھی آگ کی بھٹی میں کندن بنے بغیر استعمال کے قابل نہیں ہوتی، اسی طرح اچھے اخلاق والے بھی دین کی سمجھ حاصل کیے بغیر اعلیٰ مرتبہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو تفقہ فی الدین، اکتساب علم، علم کی طلب، شرعی علوم، تو گویا کہ اس سے ایک باصلاحیت انسان کندن بن جاتا ہے۔ حدیث 202، دو قسم کے قابل رشک آدمی، دو قسم کے۔ وعن ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ معروف حدیث مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، کہ دو قسم کے لوگوں میں یا دو قسم کے آدمیوں میں رشک نہیں۔ لا حسد، حسد سے مراد لا غبطہ، یہاں معنی حسد اصل معنی مراد نہیں ہوگا، بلکہ مراد ہوگا رشک،
کہ دو قسم کے جو آدمی ہیں ان میں رشک نہیں۔ رجل، ایک تو وہ آدمی یعنی وہ قابل رشک ہیں۔ رجل، ایک وہ آدمی آتا اللہ مالا، جسے اللہ نے مال عطا کیا، فسلطہ، تو اس نے اس کو لگایا، صرف کیا۔ کنزبشن جو ہے نا اس مال کی، وہ کیا ہوگی؟ اللہ ہلاکت فی الحق، حق کی راہ میں، حق کی راہ میں اس نے اس اللہ کے عطا کردہ مال کو اس نے کنزیوم کیا، یعنی اس کو خرچ کیا، ختم کیا، تو وہ قابل رشک ہے۔ وراجل آتا اللہ الحکمت، اور ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے علم و حکمت سے نوازا، حکمت سے، دانائی سے، عقل مندی سے۔ فو یکزی بہا، تو وہ اس اللہ کی عطا کردہ حکمت اور دانائی کے ذریعے فیصلے کرتا، ویعلمھا، اور اسے لوگوں کو تعلیم دیتا۔ متفق علیہ۔ تو حدیث میں یہ بھی معلوم ہوا کہ خود عالم بن کر بھی دوسروں کو تعلیم دینا بھی بہت بڑا ایک شرف ہے، مقام ہے۔ حدیث میں یہاں حسد سے مراد غبطہ ہے، جس کا معنی رشک بھی ہے، اور حسد یہ ہے کہ آدمی کسی اور شخص کے پاس کوئی نعمت دے کر جل جائے اور یہ خواہش کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے۔ غبطہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرے کہ کاش مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، اور یہ جائز ہے، جبکہ حسد سخت کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث 203، صدقہ جاریہ کی 3 صورتیں۔ یہ بھی بڑی عام حدیث ہے، بڑی معروف ہے، صحیح مسلم کی۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، ابو کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے سارے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ الا من ثلاثۃ، سوائے 3 اعمال کے۔ الا من صدقۃ جاریۃ، ایک تو صدقہ جاریہ، کوئی نیکی کا عمل جو چھوڑ آیا ہے اور وہ ابھی تک جاری و ساری ہے، اس کا فیض لوگوں کو پہنچ رہا ہے۔ اور علم ينتفع بہ، یا ایسا علم یا علم کا کوئی ذریعہ کہ جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ او ولد صالح، یا نیک اولاد چھوڑ آیا ہے، یدعو لہ، جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ تو یہ بڑے 3 سورسز ہیں صدقہ جاریہ کے۔ رواہ مسلم، سے امام مسلم نے روایت کیا۔ تو آدمی اس دنیا میں رہ کر ایسے اعمال جاری و ساری کرے جو قیامت تک ان کا فیض جاری رہے، اور وہ انسان کے حق میں ایک نہ ختم ہونے والا نیکیوں کا ایک خزانہ ہے، جو مسلسل نیکیاں اس کی طرف جو ہے وہ پہنچا رہا ہے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو حدیث کے فوائد و مسائل میں یہ ہے کہ حدیث میں الفاظ صدقۃ جاریۃ سے مراد وہ نیکی کا عمل ہے جس کا اجر و ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے، جیسے کوئی زمین وغیرہ وقف کر جائے، یا کنواں یا سرائے وغیرہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بنا جائے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ حدیث بڑی ماشاءاللہ شاندار ہے، اور اس کو آپ حدیث کو زبانی یاد کر لیں، میری یہ آپ کو یہ اپنا نصیحت ہے۔ اور میں نے خود بھی یہ جب پڑھی حدیث کو میں نے یاد کر لیا تھا۔ اور حدیث میں ایک جملہ جو ہے پورا ایک دعوت ہے اور ایک تبلیغ کا بڑا شاہکار ہے، انسانیت کی خیر خواہی اور کتاب اللہ کو پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے سکھلانے کا صلہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح ہے۔ وعن ہو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مومن قربتن، جس نے دور کیا، ازالہ کیا، مومن سے، قربتن کوئی دکھ، من قرب دنیا، دنیا کے دکھوں میں سے، کوئی تکلیف دور کی دنیا کی تکلیفوں میں سے، یہ بھی معنی ہے۔ نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، تو اس کے بدلے اللہ اس سے دنیا کی
اللہ اس سے اس کے بدلے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے تکلیف دور کرے گا. نفس اللہ عنہ قربتم من قرب یوم القیامہ. تو قیامت کے دن کی جو تکالیف ہیں وہ سے انسان سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور جس شخص نے اس دنیا میں تنگ آسانی کی، یسرا علی موسرن کسی تنگ دست پر، یعنی جیسے کوئی قرض کسی کو کوئی دیتا ہے اور وہ بیچارہ قرض میں مزید دب جاتا ہے، تو یہ شخص جو ہے بجائے اسے مطالبہ کرنے کو اس کو ڈیل دے دے یا کچھ معاف کر دے. ایک علامت ایک میں مثال دے رہا ہوں، اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. مَن یسر علی موسرن، جس نے آسانی کی کسی تنگ دست پر، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اس کے بدلے اللہ اس پر آسانی فرمائے گا دنیا اور آخرت دونوں میں، جہانوں میں. دنیا میں بھی صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی آسانی ہوگی. ومن ستر مسلمان، اور جس شخص نے پردہ پوشی کی کسی مسلمان کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ. بڑا ہی یہ کام مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے، لیکن آسان ان کے لیے جو اللہ جن کے لیے آسانی کر دے. تو واللہ فی عون العبد، اور اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے، ما کان العبد فی عون اخی، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. ومن سلک طریقا، اور جو شخص چلا کسی ایسے راستے پر، یلتمس فیہ علما، کہ اس میں وہ علم تلاش کرتا ہے، سہل اللہ لہ، اللہ آسان فرما دے گا اس کے لیے، بہی اس کے بدلے، طریقا ایک ایسے راستے پر چلنا، الی الجنت جو جنت کی طرف جاتا ہے. ومجتمع قوم، اور نہیں اکٹھی ہوئی کوئی قوم، ومجتمع نہیں جمع ہوئی ایک ساتھ کوئی قوم یا قوم کے لوگ، فی بیتن کسی گھر میں، من بیوت اللہ اللہ کے گھروں میں سے، مراد مسجدیں ہیں. مقصد ان کا کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے. اللہ مگر یہ کہ نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، علیہم ان پر، سکینت و سکینت، طمانینت، پیس. وغاشیتہم الرحمت، اور ان کو رحمت اللہ کی ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکۃ، اور اللہ کے فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اپنے، یعنی اتر آتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ، ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان کا تذکرہ فرماتا ہے ان لوگوں میں، ان ہستیوں میں جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، فرشتے وغیرہ، فی الملأ الاعلی. ومن بطا بہی، اور من بطا بہی عملہ، وہ شخص جس کو اس کے عمل نے سست کر دیا، پیچھے کر دیا، لم یسرع بہی نسبہ، تو اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں لے جائے گا. ومن بطا بہی، اور جس کو سست کر دے اس کا عمل، بطا بہی عملہ، لم یسرع بہی نسبہ، تو اس کا حسب نسب جو ہے وہ اس کو تیز نہیں کرے گا اس عمل میں. یعنی عمل ہی سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاندانوں سے نہیں، نسبت سے نہیں. یہ جی صاحبزادہ صاحب ہیں، یہ سید صاحب کے ارجمند ہیں، سید صاحب کے، اور ان کا کام کیا ہے کہ یہ جی کتے لڑاتے ہیں، بس جی سید صاحب ہیں نا، سید صاحب کے صاحبزادہ صاحب ہیں، ان کو سلام اسلام ہے، وہ جو بھی کرتے ہیں وہ بس معاف ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے. یہ ہے ہمارا گھٹیا ترین زاویہ پیمانہ سوچنے کا لوگوں کے بارے میں. رواه مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. حدیث 205، ریاکار لوگوں کی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پکڑ اور سخت سزا.
استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ یہ بھی بڑی معروف حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، اور اس کو پڑھ کر انسان کا راگ راگ اور ریشہ ریشہ کانپ اٹھتا ہے کہ جو لوگ نیکی کے بھی کام کرتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے، اللہ اللہ سب کو محفوظ فرما۔ وہاں ہو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بے شک لوگوں میں سے سب سے پہلے یقضا جن کا یقضا علیہ جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا، یعنی جن کے خلاف یوم القیامت قیامت کے دن، راجل ایک وہ آدمی ہوگا اس کو شہدا جو شہادت پا چکا ہوگا دنیا میں کہ یہ صاحب جو ہیں یہ شہید ہو گئے ہیں، فوتیا بہی تو اسے لایا جائے گا، فعرفہ نعمتہ تو اس کو اللہ پہچان کرائے گا، اس کو نعمتہ اپنی نعمت کی پہچان کرائے گا، فعرفہ تو وہ اس نعمت کو پہچان لے گا، جان لے گا، فقال تب اللہ فرمائے گا فما عملت فیہ تو پھر تو نے اس نعمت کے بارے میں کیا عمل کیا، قالا کہے گا قاتلت فیک کہ اللہ میں نے تیری راہ میں نے لڑائی لڑی، حتیٰ تو شہید تو یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا تیری راہ میں لڑتے ہوئے، کالا اللہ فرمائے گا کذبتا تو نے جھوٹ بولا، ولکنک اور لیکن اس لیے تو نے یہ شہادت کا عمل سر انجام دیا، قاتلتا تو اس لیے لڑا کہ لئن کالا اس لیے کہ کہا جائے کہ فلاں شخص جریون بڑا بھائی بہادر ہے، اس نے بہادری کے چھکے چھڑا دیے اپنے دشمن کے، فقد قیلا تو ایسا تو کہا گیا، آپ کو ٹائٹل دے دیا گیا، تمغہ دے دیا گیا، چہرے پہ سجا دیا گیا دنیا میں، تو اب تو کچھ نہیں میرے پاس تیرے لیے، ثم امرا بہی پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، فصحبا تو اسے گھسیٹا جائے گا، علی وجہہ اس کے منہ کے بل، حتیٰ القی فی النار یہاں تک کہ وہ ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا آگ میں، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ یہ اس شہید کا انجام ہے جو بظاہر دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے مار کا آرائی کی اور وہ اس میں مارا گیا تھا اور لوگ اس کو شہید پکارتے تھے۔ اور ایک آدمی کون سا، ورجل تعلم العلم ایک وہ آدمی کہ جس نے علم سیکھا، اللہ سب کو محفوظ رکھے، آپ بھی سیکھ رہے ہیں علم، ہم نے بھی کچھ نہ کچھ کام اس بارے میں پڑھا ہے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ ہمیں تصور بھی نہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی ایسی ریاکاری اور ہمارا دکھلاوا کوئی آئے اس بارے میں۔ وراجلون اور ایک وہ آدمی تعلم العلم جس نے علم سیکھا، شرعی علم، وعلم اور سے لوگوں کو بھی سکھلایا، تعلیم بھی دی، وقارا القرآن اور قرآن کو بھی پڑھا، فوتیہ بھی بڑے قرآن پڑھتا تھا لمبے لمبے جناب قیام، اور پھر جناب یہ ہے کہ قرات، اور کیا بات ہے لوگ پھر سر دھنتے تھے اس کی قرات پر، فوتیہ بھی تو اسے لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ تو اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، فعرفہ تو وہ ان نعمتوں کو یاد کر لے گا، پہچان لے گا، قال اللہ فرمائے گا فما عملت فیہا تو پھر تو نے عیش بدبخت تو نے پھر کیا ان نعمتوں کے بارے میں کیا قدر کی، ان کی کیا تو نے عمل کیا کہ میں نے تجھے قرآن جیسی علم جیسی شرعی علم جیسی میں نے دولت دی، تو نے کیا کیا، قالا کہے گا تعلمت العلم کہ میں نے علم سیکھا، وعلمتہ اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی، وقرأت فیک القرآن اور میں نے اے اللہ تیری راہ میں قرآن پڑھا، قالا اللہ فرمائے گا کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، علیم بذات الصدور سے کوئی چیز چھپائی تو جا سکتی نہیں، تو اللہ فرمائے گا کذبتا تو نے جھوٹا بولا، تو نے جھوٹ بولا، ولکنک اور تو نے یہ اس لیے کیا، تعلمت العلم ولکنک اور بے شک تو نے تعلمت العلم علم کو سیکھا اس لیے کہ لیقال کہا جائے انک عالم بے شک تو بڑا بڑا عالم ہے، بھئی دنیا کا مانا ہوا عالم، متبحر سمندر علم کا، علامہ
ولیعذ باللہ۔ وقرات القرآن، اور تو نے قرآن کو پڑھا رہی ہو، کالا تاکہ کہا جائے وقاری، ان کے فلاں قاری ہے، بڑا قاری ہے، بھی کمال کر دیتا ہے۔ فقد کیلا، تو تب یہ سارے ٹائٹل تجھے دے دیے گئے، کہا گیا سب کچھ۔ سما میرا بھائی، پھر حکم دیا جائے گا اس کے بارے میں، فسوہے بات، اسے گھسیٹا جائے گا، لا وجہ ہی، اس کے چہرے پر، چہرے کے بل، حتیٰ یہاں تک کہ القیا فی النار، جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ولیعذ باللہ۔ ورجل، ایک اور وہ آدمی تیسرا، وسع اللہ علیہ، کہ اللہ نے وسعت دی ہوگی اس پر، وسیع کیا ہوگا اس پر، یعنی مال، وآتاہ، اور اللہ نے دیا ہوگا اس کو، من اصناف المال کلہ، ہر قسم کا مال، ہر قسم کا، ہر اعتبار سے مال دیا ہوگا۔ غلام ہوں گے اس کے آگے پیچھے، نوکر چاکر، زمینیں، فصلیں، مویشی، اور اسی طرح بڑے بڑے باغات، اور آج کل جو کہ اصناف ہیں مال کی مختلف، جاگیریں، فیکٹریاں، گاڑیاں، اللہ اکبر۔ فوتیا بھائی، تو سے لایا جائے گا، فعرفہ، تو اس کو اللہ پہچان کرائے گا، نعمہ، اپنی نعمتوں کی، فعرفہ، تو وہ ان کو پہچان لے گا سب کو۔ قال، اللہ فرمائے گا، فما عملت فیہا، تو اے نافرمان، تو نے اس بارے میں، ان نعمتوں کے بارے میں پھر تو نے کیا قدر کی، کیا عمل کیا؟ قال، کہے گا، ما ترکت من سبیل، کہ اے اللہ میں نے تو کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا، تحب، کہ جس میں تو پسند کرتا تھا، ان ينفق فیہا، کہ اس میں خرچ کیا جائے، الا انفقت فیہا لک، مگر یہ کہ میں نے اس راہ میں تیرے لیے خرچ کیا۔ قال، اللہ فرمائے گا، کذبت، ہے جھوٹے، تو نے جھوٹ بولا، ولکنک، اور لیکن حقیقت یہ تھی، فعلتا، تو نے یہ کیا سب کچھ، لیقال، تاکہ کہا جائے ہوا جواد، ان کی یہ تو بڑا فلاں سخی ہے، بڑا بے کھلے دل کا ہے، پہاڑ ہے عجیب و خرچ کا، نوازنے کا۔ فقد قیل، تو یہ سب کچھ کہا گیا، کہا جاتا رہا۔ ثم امر بہ، پھر حکم دیا جائے گا اس کے بارے میں بھی، فسوہے، باتوں سے گھسیٹا جائے گا، علی وجہ ہی، اس کے چہرے کے بل، ثم القی فی النار، پھر اسے پھینک دیا جائے گا جہنم میں، ولیعذ باللہ، رواه مسلم۔ حدیث 206، علماء حق کی، اہل زمین کے لیے برکات و ثمرات۔ علماء حق ایک اللہ کی زمین پر برکتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور جب اللہ چاہیں گے کہ زمین کو بنجر کر دیا جائے، ویران، اور پھر اجاڑ دیا جائے، تو اللہ علماء حق کو اٹھا لے گا آہستہ آہستہ، اور زمین میں صرف گمراہ رہ جائیں گے، جن سے لوگ آ کر مسائل پوچھیں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن عاص راوی ہیں، کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لا یقبض العلم، نہیں قبض کرتا علم کو، انتزاعا، کہ اس کو کھینچنے کی، کھینچتے ہوئے اس کو، سلب کرتے ہوئے اس کو، ینتزعہ، کیونکہ اس کو سلب کر لے، کھینچ لے، من العباد، اپنے بندوں میں سے۔ ہاں، علم کو اللہ تعالیٰ نہیں اٹھاتا کہ وہ اس کو لوگوں کے دلوں میں سے، اور لوگوں کے جو اپنے بندے ہیں ان کے دلوں میں سے ان کو، اس علم کو قبض کر لے، اٹھا لے، مٹا دے، بلکہ کیا کرتا ہے اللہ، وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اور لیکن اللہ علم کو اٹھا لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے، علماء کو قبض کرنے کے ساتھ، علماء کو اٹھا لینے کے ساتھ۔ اللہ حقیقی اہل حق جو علماء ہیں، علماء سو بہت زیادہ ہوں گے، وہ بڑھ جاتے ہیں، حتیٰ اذا لم یبقى عالما، یا یبقى عالما، یہاں تک کہ جب نہیں چھوڑے گا اللہ کوئی بھی عالم، یا اس کا یا اس طرح کہ حتیٰ لم یبقى عالم، یہاں تک کہ جب نہیں رہے گا کوئی بھی عالم، یبقى عالم، یہ غلطی سے راب غلط ہو گیا ہے، یا حتیٰ لم یبقى عالم، یا لم یبقى عالما، یبقى، یہاں تک کہ جب نہیں اللہ چھوڑتا یا چھوڑے گا کوئی بھی عالم زمین میں، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ اللہ تعالی کے لوگ جو ہیں وہ بنا لیں گے
اپنے رئیس جو ہیں، اپنے سردار جو ہیں، انہیں کو ہی، جو حالن جو جاہل ہیں انہیں کو ہی اپنے سردار پکڑ لیں گے، اپنے رہنما، اپنے راہبر، اپنے گائیڈ جاہلوں کو۔ فسوئلو، تو جب وہ ان سے پوچھا جائے گا، جب وہ پوچھے جائیں گے دین کے بارے میں سوالات، فتاوا، فافتو بغیر علم، تو وہ بغیر جانے کچھ، بغیر علم رکھے وہ فتوے دیں گے، فضلو، تو وہ گمراہ خود بھی ہو جائیں گے، وعدلو، اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ متفقن علیہ والعیاذ باللہ۔ آخری زمانہ میں علماء حق کا کثرت اموات کی وجہ سے فقدان، آخری وقت میں علماء حق بہت تعداد میں اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اللہ ان کو اٹھا لے گا۔ حدیث میں جو حال سے مراد دینی اور شرعی علوم سے بے بہرا اور ناواقف لوگ ہیں، جو کہ رؤسا کو اپنا سب کچھ مان لیں گے۔ حدیث 207، شریعت میں ہر قسم کے عمل میں میانہ روی اور اعتدال ہی مطلوب ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا نیکی کا عمل، خواہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس میں بھی اعتدال اور میانہ روی اللہ کو محبوب ہے۔ مبالغہ اور انتہا پسندی ٹھیک نہیں۔ وان شقیق، شقیق تابعی رحمہ اللہ، شقیق بن عبداللہ ہے غالباً، ان سے یہ روایت کالا، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود، کان عبداللہ ابن مسعود یذکر الناس فی کل خمیس، کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو وعظ نصیحت کیا کرتے تھے ہر جمعرات کو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ شیڈول بنایا ہوا تھا کہ لوگوں کو ہر جمعرات کو ہفتے میں وعظ و نصیحت کریں۔ فقال لو رجل، تو ان کو ایک آدمی کہنے لگا، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، لودت، تو کہ میں یہ پسند کرتا ہوں، انا کا، کہ بے شک آپ ذکرتنا، ہمیں نصیحت کیا کریں، فی کل یوم، ہر دن، روزانہ، ڈیلی۔ تو ایک آدمی کہنے لگا کہ اے حضرت، مجھے یہ پسند ہے کہ آپ صرف جمعرات کی بجائے پورا ہفتہ ہی ہمیں روزانہ نصیحت کیا کریں، درس دیا کریں۔ قال، فرمایا، کیا جواب دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اما انہو، بے شک باشان یہ ہے، کہ یمنعنی من ذالک، کہ یہ بات مجھے روکتی ہے کہ میں ڈیلی یا روزانہ آپ کو درس دوں۔ کیا، کون سی چیز؟ کہ انی اکرہو، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں، ان املکم، کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں مبتلا کر دوں، یعنی میں اس بات سے بچتا ہوں اور اس بات کو ناپسند جانتا ہوں کہ میں روزانہ آپ کو لے بیٹھوں اور میں تبلیغ اور وعظ و نصیحت شروع کر دوں، اور میں تمہیں اس طرح اس اپنے عمل سے تمہیں اپنے پاس سے بگا دوں، یعنی آپ کیا ہو جائیں، یعنی اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں، اس سے میں ڈرتا ہوں۔ انی اکرہ ان املکم وانی اتخولکم بالموعظۃ، اور میں تو آپ کو نصیحت کے لیے اتخولکم، تو میں تو تمہیں نصیحت کے لیے یہ اپنا، اس کو کہہ لیجئے، میں تم کو یہ نصیحت کے لیے اس بات کو اپنا سمجھتا ہوں موقع، چانس، اچھا چانس، بہتر موقع کہ میں تمہیں نصیحت کروں۔ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع غنیمت جان کر ہمیں نصیحت فرماتے تھے، مخافت السامۃ علینا، ہمیں اکتاہٹ کے شکار سے بچنے کے خوف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات پر کہ ہمیں جو آپ نصیحت فرماتے تھے، تو اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو نصیحت کروں اس موقع کو غنیمت جان کر، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرماتے تھے اچھے اور اعلیٰ اور بہتر موقع کو دیکھ کر، تاکہ ہم آپ سے اپنا اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں اور آپ اس سے ڈرتے ہوئے ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ یتخولون بہا مخافت السامۃ او مخافت السامۃ علینا۔ تو عزیز طلبہ، اسلام ایک دین فطرت ہے، دعوت و ارشاد کے لیے ہفتہ وار یا ماہوار کوئی مناسب ٹائم ٹیبل تشکیل دینے کا جواز
ہفتے میں 1 دن یا 2 دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن وعد و نصیحت کی دیگر شرائط کے علاوہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ لوگوں کے آمادہ ہونے پر ان کو واعظ سنایا جائے۔ ویسے بھی یہ کہا جاتا کہ خیر الکلام ما قل ودل، کہ بہتر کلام وہ ہے جو مقدار میں کم اور بادلیل ہو۔ تو مسائل اور گفتگو موقع محل کے مطابق کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے، نہ یہ کہ لوگ چاہ نہ رہے ہوں اور انسان ان کے پاس آ کر ان کے دل و دماغ میں یہ ٹھونسنا شروع کر دے۔ ہاں جی، حدیث آگے 208، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نصیحت کا انداز کیا تھا؟ بڑا ہی حکیمانہ اور بڑا پروقار، سبحان اللہ۔ وعن انس بن مالک، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ آپ کا معمول تھا، اذا تکلم بکلمۃ، جب آپ کوئی بات کرتے، اہم بات کرتے، اعادہا ثلاثا، تو اس کو 3 بار دہراتے، 3 بار اعادہ فرماتے، حتیٰ تفہمان ہو، یہاں تک کہ آپ سے وہ بات اچھی طرح سمجھ لی جاتی۔ وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پاس آتے، سلم علیہم، تو آپ ان پر سلام کہتے، سلم علیہم ثلاثا، یعنی ان پر 3 بار سلام کہتے۔ رواہ البخاری سے امام بخاری نے روایت کیا۔ 3 بار سلام کہنے سے کیا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں آ کر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم؟ نہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ آپ ایک دفعہ آتے، السلام علیکم، پھر اگر اٹھ کر کہیں جانا ہوتا یا کوئی بات میں وقفہ ہوتا تو پھر بھی سلام کہتے، اور جاتے ہوئے پھر سلام کہتے۔ غالباً یہ معنی ہے اس کا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم بات کو 3 بار دہراتے۔ اہم بات کو یہاں مراد ہے، یہ نہیں کہ ہر بات کو 3 بار دہراتے، جب بھی کسی سے بات کرتے تو 3 بار کہتے، ایسی بات نہیں۔ یعنی اب آپ کو ضرورت محسوس ہوتی کہ شخص کو ابھی پتہ نہیں چلا، یا بڑا وعد و نصیحت بڑی ہی اہم کوئی بات ہوتی تو آپ کو محسوس ہوتا کہ کچھ لوگ سن نہیں پائے یا سمجھ نہیں پائے، یا جس بارے میں محسوس ہوتا کہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائے یا لوگوں نے اسے اچھی طرح سے سنا نہیں، اس کے بارے میں 3 دفعہ۔ اگر ایک ہی بار میں بات سمجھ آ جاتی تو ضرورت نہیں تھی۔ اصل مقصد بات کو سمجھانا یا اسے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ خاص حالات میں اگر 3 سے زیادہ مرتبہ بھی بات کہنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو تکرار میں کوئی حرج نہیں، واللہ عالم۔ تو یہی دلیل ہے کہ اگر 3 سے زیادہ بار بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہو، لوگوں کو پتہ نہ چلے تو لوگوں کو زیادہ بار بھی کہہ سکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سلم علیہم ثلاثا، یعنی وہ جو بات میں نے کہی ہے وہ اصل میں کہ 3 بار آپ ایک قوم کے پاس آتے سلام کہتے، اس کا کیا طریقہ تھا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک اجازت لیتے وقت سلام کہتے، السلام علیکم۔ دوسرا ملاقات کے وقت سلام کرتے، مثلا دروازے پہ آئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر میں کوئی ہے کہ نہیں، السلام علیکم، اب گھر والوں کو پتہ چل جائے گا، گھر میں سے کوئی باہر آئے گا، اس وقت دوسرا سلام السلام علیکم۔ اور تیسرا پھر جب آپ وہاں سے رخصت ہوتے جاتے وقت السلام علیکم۔ تو افش السلام کی بہترین عملی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ ہم نے کبھی ان چیزوں کا خیال کیا؟ ایک بار بھی سلام کہہ دیں بڑی بات ہے۔ حدیث 209، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کا اجر و ثواب نیکی کرنے والے کی ہی طرح ہے۔ یہ ہے ٹاپک اس حدیث کا۔ وعن ابی مسعود الانصاری، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فقال، تو کہنے لگے، انہ ابدع بی فحملنی، کہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک انہ ابدع بی، میں مشکل میں ڈال دیا گیا، ابدع بی، تو فحملنی، تو مجھے اٹھائیے۔ کیا مطلب کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس مشکل ہے کہ میں سفر جاری رکھ سکوں بغیر کسی جانور یا سواری کے، فحملنی، تو مجھے میرا سامان اٹھانے میں مدد دیجیے، مطلب کیا کہ کوئی سواری مجھے لے دیجیے۔
فقالا، تو آپ نے فرمایا ما عندی، میرے پاس تو اس وقت کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے بالکل واضح الفاظ کے ساتھ سچائی کس انداز سے فرمایا، نہیں تھا کچھ تو فرما دیا میرے پاس کچھ نہیں۔ فقال رجل، تو ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ایک صحابی کہنے لگے انا ادلہ علی من یحملہ، کہ میں اس کی رہنمائی کرتا ہوں اس شخص تک جو اس کو کچھ سواری کے طور پر دے دے، جو اس کی ہیلپ کرے، من یحملہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر، جو شخص کسی بلائی پر کسی کی رہنمائی کرے، فالہ، تو اس کے لیے مثل اجر فاعلہ، اس پر عمل کرنے والے کی طرح کا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے تب یہ بات فرمائی کہ ہاں بڑی اچھی بات ہے کہ جو شخص بھی کسی کی نیکی پر، خیر و برکت پر رہنمائی کرے، اس کی معاونت کرے، تو آگے جو اس پر عمل ہوگا اس کا جتنا ثواب ہوگا وہ رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کا مؤثر انداز، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حکیمانہ انداز کس طرح لوگوں کو متوجہ کرتے تھے ان لوگوں کی جانب کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نیکی کریں اور لوگوں اللہ کی مخلوق کی وہ ہمدردی کریں اور ان کی مدد کریں۔ کیا طریقہ تھا، بڑا حکیمانہ، مؤثر اور نصیحت آمیز۔ وان جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں کنا فی صدر النہار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صبح کی آغاز میں، ابتدا میں، صبح سویرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ فجاؤ قوم قرات، تو آپ کے پاس ایک قوم کے لوگ آئے، قرات، جو ننگے جسم تھے، اللہ اکبر، افلاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، قرات، مجتابی النمار، جو کہ کھالیں اوڑے ہوئے تھے اپنے جسموں پر، اول ابا، یا صرف اوپر ایک ہی قمیص، ایک ہی کرتا پہنے ہوئے، اگر کچھ تو ننگے جسم تھے، برہنہ، پیٹ بھی نظر آ رہا تھا، اور بعض لوگ جو ہیں ان کے پاس اگر ان پر تھا تو ایک ہی قمیص تھی، یا ان پر بعضوں پر جو ہے وہ کھالیں تھیں جانوروں کی جو اڑے ہوئے تھے، گرمی اور سردی کی وجہ سے بچنے کے لیے یا سطر کے لیے۔ متقلدی السیوف، لٹکائے ہوئے تھے تلواروں کو، گلوں میں تلواریں لٹکائی ہوئی تھی، اللہ اکبر۔ عام ماتوں میں مضر، ان کے عام لوگ جو تھے وہ مضر قبیلہ سے تھے، بل کلوں میں مضر، بلکہ سارے کے سارے ہی تقریباً مضر قبیلہ سے، مراد یہ کہ اکثریت ان کی مضر سے تھی، مضر قبیلہ سے۔ تو جب اکثریت ہو تو اس سے مراد ساری کل مراد لی گئی ہے، کل کہہ کر اکثریت مراد لی گئی ہے، بل کلوں میں مضر، تو ایک آدھ دوسرے قبیلے کا بھی ہوگا۔ فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہوا، یعنی آپ کا چہرہ بدل گیا، فتمعر، افسردگی کے ساتھ، آپ پر غم طاری ہوا، یعنی انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لما رأى بہ من الفاقۃ، جو ان کا فاقہ دیکھا، فقر و فاقہ، لما رأى بہم، جو دیکھا آپ نے ان پر، من الفاقۃ، فقر و فاقہ یا غربت و افلاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے وہ آپ کا اس کے خد و خال بدل گیا، یعنی افسردہ ہو گیا، آپ رنجیدہ ہو گئے۔ فداخلہ، پھر آپ نکلے، پھر آپ داخل ہوئے، یعنی آپ اٹھے اور اندر چلے گئے، اندر تشریف لے گئے، ثم خرج، پھر آپ باہر تشریف لے آئے۔ فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ افسردہ ہوا، غمگیر ہوا، لما رہا، اس بنا پر جو آپ نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا، بہم، ان مضر قبیلہ کے لوگوں پر، من الفاقۃ، فقر و فاقہ سے، فداخلہ، پھر آپ بے چینی میں اندر تشریف لے گئے، ثم خرج، پھر آپ باہر تشریف لائے، فامرا، پھر آپ نے حکم فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فاذن، تو اس نے اذان، نماز کے لیے اذان کہی،
واقام، اور پھر انہوں نے اقامت کہی، فصلی، پھر آپ نے نماز پڑھائی، ثم خطبہ، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقال، اور آپ نے یہ الفاظ فرمائے، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگ اللہ سے ڈرو، ربکم الذی، اپنے اس پروردگار سے، جس نے خلقکم، تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک ہی نفس، ایک ہی جان سے، یعنی آدم صفی اللہ علیہ السلام سے، الی آخر الآیہ، آیت کے آخر تک آپ نے تلاوت فرمائی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ ہے تم پر نگران، رقیب یعنی جانتا ہے آپ کے اندرونی معاملات کو بھی اور بیرونی کو بھی۔ والآیہ التی فی الحشر، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ میں سورہ حشر کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر، اور چاہیے کہ جان لے، دیکھے، نفسن، ہر جان، ما قدمت لغد، جو کچھ اس نے اپنے کل کے لیے آگے بھیجا۔ جب آپ نے یہ اس قسم کی آیات تلاوت فرمائی رکت آمیز انداز کے ساتھ، تصدق رجل من دینارہ، تو کوئی آدمی اٹھا، اس نے اپنا دینار دے کر صدقہ کیا، من درہم ہی، اور کسی نے اپنے درہم سے صدقہ کیا، من ثوبہ ہی، اور کسی نے اپنے کپڑوں کو، لباس کو دے کر، کپڑوں کو دے کر صدقہ کیا، من صاع برہ، اور اسی طرح کسی نے اپنے گندم کا ایک صاع دے کر، یعنی اناج کا ایک صاع دے کر کسی نے صدقہ کیا، من صاع تمرہ، کسی نے اپنی کھجوروں کا ایک صاع دے کر صدقہ کیا، حتی قال، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، ولو بشق تمرۃ، کہ تصدقوا ولو بشق تمرۃ، صدقہ کرو خواہ کھجور کی ایک چھلکے یا گٹھلی کے ساتھ ہی کیوں نہ صدقہ کرو، ولو بشق تمرۃ، یا آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جیسا کہ دوسری حدیث میں بھی ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں جریر رضی اللہ عنہ کہ فجاء رجل من الانصار، اسی طرح اسی اسنا میں انصار قبیلے میں سے ایک صاحب آئے، بسرۃ، اپنی کھرجی کے ساتھ، کھرجی سمیت، قادت کفہ، قریب تھا کہ ان کی کھرجی یا کف، قادت کفہ تعجز عنہا، کہ یعنی قریب تھا کہ ان کی جو کف ہے یعنی اسے عاجز آ جاتی، یعنی اتنی باری وہ کھرجی لے کر اٹھائے ہوئے آئے، قریب تھا کہ وہ اس سے عاجز آ جاتے، یعنی ان کی جو ہتھیلی ہے جس سے انہوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا اتنی بوجھل تھی، اتنا اس میں اناج یا چیزیں تھیں کہ بوجھ کی وجہ سے قریب تھا کہ وہ اس سے ان کی کف جو ہے یعنی کہ جس سے انہوں نے پکڑا ہوا تھا وہ عاجز آ جاتی، آ جاتی، بل قد عاجزت، بلکہ یا عاجزت، بلکہ تحقیق حقیقت میں وہ عاجز آ بھی گئی، یعنی انہوں نے وہ تھک گئے اور انہوں نے اس کو نیچے پھینک دیا، رکھ دیا۔ ثم تتابع الناس وترأيت قومين من تعاب وصياب، کہتے ہیں کہ پھر اسی طرح انہیں دیکھ کر، ثم تتابع الناس، لوگ شروع ہو گئے، تتابع الناس، یکے بعد دیگرے اٹھنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں رئی، تو میں نے دیکھا قومین، دو ڈھیر بڑے بڑے، من تعام وصیاب، کھانے کے، اناج کے اور کپڑوں کے، حتی رئی، تو یہاں تک کہ میں نے دیکھا وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو، یتحلل، جو چمک رہا تھا، ٹمٹما رہا، یعنی جو چمک رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے وہ ڈل کے مار رہا تھا، یتحلل، چمک رہا تھا، کانہ مذہبۃ، گویا کہ وہ ایک سونے کا ایک یعنی سونے کا ڈیلا ہے، گویا کہ سونے کا بڑا ڈیلا ہے، کانہ مذہبۃ، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت یہ حدیث فرمائی، من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، جس نے بھی ابتدا کی اسلام میں کسی اچھی عادت کی، سنتن حسنتن، اچھے طریقے کی، فلہ اجرھا، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، واجر من عمل بہا، اور اس کا بھی اجر ہوگا جو اس پر عمل کرے گا، من بعد، اس کے بعد، ہمیشہ کے لیے، میں نے غیر، علاوہ اس کے کہ این کسا، کہ یہ کہ کم کیا جائے، من اجورہم، ان سارے لوگوں کے اجروں میں سے، شیئن، کچھ بھی، کسی بھی شریک آدمی خیر کے بلائی کے کام میں اس میں شریک، جو صدقہ جاریہ ہے جس کی آغاز ابتدا کی گئی ہے،
جتنے بھی شریک ہیں سب کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، سب کو ان کا پورا پورا اجر ملے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور اسی طرح ومن سنّ فی الاسلام سنۃ سیئۃ، اس بدبخت نے کس اسلام میں کوئی بری عادت کا آغاز کیا، سنۃ سیئۃ، کان علیہ وزرھا، تو اس پر اس کا بوجھ ہوگا، ووزر من عمل بہا، اور اس شخص کا بھی بوجھ اس پر ہوگا جو اس پر عمل کرے گا، من بعدی، اس کے بعد، من ہمیشہ کے لیے، من غیر ان ینقصا، علاوہ اس کے کہ کم کیا جائے، من اوزارہم، ان گناہ گاروں کے بوجھوں میں سے، شیئن کچھ، رواه مسلم، امام مسلم اس کو روایت کیا ہے۔ تو فوائد و مسائل میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایثار پر مبنی ذاتی زندگی کی ایک جھلک اس میں نمایاں پیش آتی ہے کہ آپ کس طرح پریشان ہو جاتے تھے مسکین اور فقراء لوگوں کو دیکھ کر، بھوکے لوگوں کو دیکھ کر، یہاں تک کہ ان کی بھوک مٹ جاتی تو آپ پھر خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ سبحان اللہ، یہ ایک مسلمان صاحب ایمان کا اسلامی معاشرے میں انداز ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے، تو کبھی بھی کوئی شخص بھوکا نہ رہے، نہ پریشان ہو۔ ہمارے ساتھ تو سال دو سال بیت جاتے ہیں، سال ساتھ والی جو ہمسائے کی دیوار ہے اس سے ہم اوپر اٹھ کر کبھی جان کر ہم نے کبھی سلام نہیں لیا، خیریت نہیں پوچھی، حال احوال نہیں پوچھا، جائیں باڑ میں کون ہے، والیاذ باللہ۔ حید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں معاشی تنگی اور فقر و فاقہ کی جھلک بھی اس حدیث میں پیش آتی ہے، نظر آتی ہے۔ ضرورت مند لوگوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور پریشانی اور اضطراب، نیکی اور بلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے کا اجر وہ بھی اس میں مذکور ہے۔ تو غالباً آج ہمارے لیسن کی آخری حدیث ہے عزیز طلبہ، گناہ کی ابتدا کرنے والا اپنے گناہ اور اس گناہ کو سر انجام دینے والے کا بھی بوجھ اٹھائے گا۔ پہلے حدیث کا ایک یہ دوسرا مفہوم ہے، الفاظ مختلف ہیں، مفہوم تقریباً وہی ہے۔ وعن ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقتل نفس ظلما، نہیں قتل کی جاتی کوئی جان ظلم کے ساتھ، الا مگر، کانا ہوگا، ابن آدم الاول، آدم کے بیٹے پر، طفل حصہ، من دمیا، اس قتل کے خون سے، استغفر اللہ، لأنہ اول من سن القتل، اس لیے کہ وہ وہی ہے شخص جس نے، آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل مراد ہے، کہ جس نے قتل کی ابتدا کی، رسم ڈالی، شیطانی رسم، متفق علیہ۔ تو صاحب مشکات المصابیح فرماتے ہیں، وَسَنَذْكُرُ حدیث معاویہ تھا، یہاں جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی اس کو ہم اب یہاں نہیں بلکہ ذکر کریں گے، لا یزال من امتی والی حدیث، کہ ہمیشہ رہے گی میری امت میں سے ایک جماعت، فی باب ثواب هذه الامہ، اس امت کے ثواب کے باب میں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی حدیث لا یزال من امتی، اس امت کے ثواب کے باب میں ہم ذکر کریں گے یہاں کی بجائے، اگر اللہ نے چاہا تو۔ نماز تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا۔ آج کے سبق کے حوالے سے سوالات ہیں چند، ایک وہ سن لیجئے۔ حدیث کے الفاظ، الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ سے آپ کا مفہوم، آپ کیا مفہوم مراد لیتے ہیں؟ حسد اور غبطہ میں کیا فرق ہے؟ حدیث میں الفاظ صدقۃ جاریۃ سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں 205 کے حوالے سے کتنے اور کون سے لوگ ریاکاری کے جرم میں پکڑے جائیں گے؟ حدیث میں 206 میں جہال سے کون لوگ مراد ہیں؟ حدیث 208 کے الفاظ سلم علیہ ثلاثن کا کیا مطلب ہے؟ اور حدیث 210 کے فوائد و مسائل میں سے کسی تین کا ذکر کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا یہ سبق کا ہمارا اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔